آج ہم ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کو انسان بناتی ہے، ایک ایسی صفت کے بارے میں کہ جو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ وہ صفت ہے نرمی، وہ صفت ہے حلم، بردباری۔ نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، نرمی کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا، بلکہ نرمی کا مطلب ہے اپنے غصے پر قابو پانا۔ نرمی کا مطلب ہے کہ جب بدلہ لینے کا موقع آئے تو آپ معاف کر دیں۔ نرمی کا مطلب ہے کہ آپ سختی کرنے کے بجائے حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، جو شخص اس خوبی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ فرمایا جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنا بڑا وصف ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ وصف پایا جائے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جو سخت مزاج شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اولاد سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے گاہک کے ساتھ بھی، اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی، اپنے مریدوں کے ساتھ بھی ہر ایک سے سخت مزاج کے ساتھ سلوک کرتا ہے، سخت رویہ رکھتا ہے، نرمی دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اکیلا رہ جاتا ہے، پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے مزاج کے اندر نرمی لے کے آئیں۔ جب ہم کسی کو نصیحت بھی کریں تو نصیحت کا انداز بھی میٹھا، خوبصورت، نرم ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو نصیحت کرنے لگیں تو پہلے اس کے عیب گنواتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسے کرتا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے کا لیکچر جھاڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ کتاب حکمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر کیا، تو وہاں ان کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے۔ اس کو اپنا جو رشتہ محبت ہے اس کا احساس کرواتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے یہ جو نصیحت مجھے کی جا رہی ہے، یہ جو باتیں مجھے بتائی جا رہی ہیں، یہ میرے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ہم خوبصورت نرم انداز میں نصیحت کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قریب کیا اور فرمایا عبداللہ کتنا اچھا ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر دے۔ عبداللہ کو تہجد کے بارے میں دعوت دینی تھی، تو یہ نہیں پوچھتے کہ تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ کتنا اچھا ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر دے۔ اس حدیث کے اندر سامنے والے کو عزت دی ہے اور اس کی خوبیاں بیان فرمائی، تہجد کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ جس کو تہجد پر لگانا ہے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ فرمایا کتنا اچھا ہے، کاش یہ تہجد بھی شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ حضور کے میٹھے جملے تھے اور حضور کا وہ انداز تربیت تھا، میرے دل میں ایسا اتر گیا کہ میں نے پھر ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ ہے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی بہت ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد سدا، انسان وہ کتنے عرصے بیت جائیں مگر وہ مٹھاس، وہ لہجے کے اندر جو نرمی والا انداز ہوتا ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انداز کے اندر مٹھاس کو لے کے آئیں اور سختی کو ہم دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت کے اندر ارشاد فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حضور اگر آپ ترش روح ہوتے اور تند مزاج ہوتے تو اتنے لوگ آپ کے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ یہ جو ہجوم عاشقاں ہے یہ آپ کے نرم لہجے اور
خوبصورت انداز کی وجہ سے ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے جو اتنے لوگ آپ پہ گرد جمع ہو گئے ہیں۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اس انداز کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا کہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوتے چلے گئے۔ مجلس لگی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے تھے، ایک بدو آیا اور آ کے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے، اور اتنے زور کے ساتھ اس نے چادر کھینچی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک گردن پر نشان پڑ گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف بھی ہوئی۔ صحابہ کرام آگے بڑھے کہ ہم روکتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تو اس نے چادر بھی کھینچی اور ساتھ عرض کرتا ہے کہ حضور جی، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ کے مال میں سے مجھے بھی دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سختی نہیں فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو مال عطا فرما دو، اس کو مال دے دو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز تربیت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز ہے کہ نرمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرماتے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ وہ مسجد نبوی جس کو دیکھنا بھی اہل ایمان اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور وہ مسجد نبوی جس کے اندر نماز پڑھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، جنوں ویکھ کی اکھیاں ٹھردیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایکو ہی شہر مدینہ ہے۔ تو وہ مسجد نبوی کا خوبصورت ماحول تھا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بدو آتا ہے، دیہاتی شخص، اور یہ دیہاتی جو شخص تھے ان کو آداب کا اس طرح پتہ نہیں تھا جس طرح کہ شہر کے لوگ آداب کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی کے اندر آیا اور ایک کونے کے اندر بیٹھ کے نا پیشاب کرنے لگا۔ اب مسجد نبوی کا ماحول ہے اور مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آ کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے کہ ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ ٹھہر جاؤ، اب یہ بیٹھ گیا ہے، اس کو کاری لینے دو۔ اب صحابہ رک گئے۔ اب اس نے جب فراغت حاصل کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس کے اوپر پانی بہا دو، اس کو صاف کر دو، اور اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے تو نہیں بنائی گئی، اس لیے اس کے اندر عبادت کی جائے گی، ایسا کام آپ نے آئندہ نہیں کرنا، اور یہ پاک مسجدیں ہیں اور یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک سے نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے نا ہجرت کر کے، تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ تو حضرت ام سلیم ان کی والدہ ان کو پکڑتی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور جی آپ کے پاس گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے، تو یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور 10 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ مجھے جھڑکا اور نہ مجھے گالی گلوچ کیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی کا انداز۔ بلکہ فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں کام کاج کرتا اور مجھ سے کوئی برتن وغیرہ ٹوٹ جاتا، تو ازواج مطہرات میں سے مجھے کوئی جھڑکنا چاہتا، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے وکیل بن کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ میرے انس کا گناہ تو نہیں ہے، تمہارے برتن کی عمر اتنی تھی، عمر پوری ہو گئی تو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے بڑی محبت فرماتے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھے انیس کہہ کے پکارا کرتے، کبھی فرمایا کرتے یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ محبت فرمایا کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ 10 سال کا عرصہ بیت گیا، ایک مرتبہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جھڑکا نہیں ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں۔ اب ہم بھی اندازہ لگا کے دیکھیں، ایک دن چھٹی کا گزارنا ہو تو ہمارے گھر کے اندر جو بچے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن بھی بغیر جھڑکے بغیر لڑے گزار نہیں سکتے۔
لیکن حضور کی سیرت، حضور کی نرمی کا انداز دیکھیں کہ 10 سال کا عرصہ، اور وہ بھی تو بچے تھے اور بچپن کے اندر کھیلتے بھی تھے، سارا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو سختی جو ہے یہ بگاڑ پیدا کرتی ہے، سختی کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی نفرت شروع کر دیتی ہے، اور جو سختی کرنے والا ہے تو اس کی وجہ سے پھر لوگ بعض اوقات دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ سختی کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، نرمی کا انداز نہ ہو، سختی ہو تو اس وجہ سے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں، نرمی کا انداز نہ ہو تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، نرمی کا انداز نہ ہو تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز کے اندر بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، نرمی جس شے کے اندر بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے دین کو نرمی کے ساتھ جوڑا ہے، سختی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو دین نرمی والا ہے، بڑے میٹھا، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا دین اسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ اے معاذ، لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرمی کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نرمی اپنائیں اور نرم لہجے کو اختیار کر کے ہم زندگی کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے انداز کے اندر بھی، اپنی گفتگو کے اندر بھی، بعض اوقات کوئی پیر صاحب جو ہے نا وہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، تو جو مرید ہے اس کو بھی اپنے پیر کی کرامت سمجھتا ہے کہ جی ساڈے پیر صاحب بڑے سخت نے، بڑے جلالی ساڈے پیر نے، کسی دی گال نہیں سنتے۔ وہ کیسا پیر ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ تو اسلام ہے، اور اسلام نرمی والا دین ہے، لہجوں کے اندر بھی نرمی ہو اور انداز کے اندر، رویے کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے۔ کرخت آوازیں وہ جہنم کے دروغے کی ہوں گی، جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ شیریں گفتار ہوں گے۔ تو ہمیں جنت کے باسیوں کی طرح دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو مٹھاس والی، نرمی والی، خوبصورتی والی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ نصیب فرمائے۔